أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اے ایمان والو ڈرو اپنے پروردگار سے جس نے تم کو پیدا کیا ایک نفس سے اور پھر خلق منها اسی ایک نفس سے پیدا کیا اس کی زوجہ وبث منہما اور پھیلا دی ان دونوں میں سے رجالا کثیرا ونساء بہت سارے مرد اور عورت واتقوا اللہ ڈرو اللہ تعالیٰ سے ان سے اللہ کی ذات ہے کہ تساءلون به کہ جس کی وجہ سے سوال کیا جائے گا والارحام اس کے نام سے سوال کیا جائے گا والارحام اور ارحام تساءلون کہ تم سوال کرتے ہو اس کے نام سے ڈرو ارحام کے بارے میں ان اللہ کان علیکم رقیبا اور بے شک اللہ تعالیٰ ایسی ذات ہے کہ جو کہ رقیب ہے یعنی نگہبان ہے۔ آج ہم سورۃ النساء شروع کر رہے ہیں۔ سورۃ النساء بس میں نے تھوڑا سا کنفیوز کیا ہے آپ کے سامنے، تو یہ آج ابتدا ہو جائے۔ میں اس کو مکمل طریقے سے بنا نہیں سکا، کچھ مسئلہ ہو گیا تھا اچانک، اس وجہ سے مجھے موقع نہیں مل سکا اس کو بنانے کا۔ فی الحال آپ بنیادی چیزیں اس کی سمجھ لیجئے۔ انشاءاللہ آج ہم کچھ اس کی ابتدا کرتے ہیں برکت کے لیے، اور کچھ لوگوں نے کام بھی مکمل نہیں کیا ہوا تھا، تو وہ بھی چاہ رہے تھے کہ ایک دن ان کو مزید مل جاتا، تو ان کی بھی رعایت ضروری ہے جو کام کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ سب لوگوں کا کام میرے پاس ابھی تک نہیں آیا۔ ہم اس صورت کی ابتدا کر لیتے ہیں تاکہ کچھ چیزیں ہمیں پتہ چل جائیں۔ دیکھیں جی، کسی بھی صورت کو قرآن مجید کی سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ضروری ہے تو وہ کون سے زمانے میں نازل ہوئی تھی۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا کہ یہ اس جگہ پر اور اس جگہ کے بارے میں، ان حالات کے بارے میں ہے، ایسے یہ پتہ ہونا بھی چاہیے کہ یہ کون سے زمانے میں، کون سا ٹائم ڈیوریشن تھا اس صورت کے نازل ہونے کا۔ تو وہ ٹائم ڈیوریشن ہمیں پتہ ہوگا تو اس سے معنی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ تو یہ صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمانے کے بعد نازل ہوئی، اور نازل ہوئی تو ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی۔ اچھا، قرآن مجید کی ساری صورتیں ایک بار بھی نازل نہیں ہوتی تھیں، بلکہ کچھ حصہ اس کا کس وقت نازل ہوتا، کچھ حصہ اس کا کس وقت نازل ہوتا۔ اس کے درمیان میں جب آیات آئیں گی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اچھا یہ صورت کس موقع پہ نازل ہوئی۔ میں نے بہت سی چیزیں ان آیات کے اندر یہاں پر لکھی ہوئی ہیں۔ اس کے اندر سمجھ لیں کہ مدینہ منورہ کی ریاست ایک تعمیر ہو چکی تھی، مسلمان ایک فلاحی ریاست کے طور پر سامنے آ چکے تھے، اور مسلمانوں کے حالات بن رہے تھے، ایک معاشرہ بن رہا تھا۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے یہاں پر دو قسم کے احکامات نازل کیے۔ کچھ احکامات نازل کیے جو کہ رعیت کے لیے تھے، احکام رعیت۔ یہ ہمارا چلے گا آخر تک، تو بار بار آپ کو سمجھنا نہ پڑے، اس کی تفصیل بھی میں لکھوں گا انشاءاللہ۔ احکام رعیت وہ احکام جو کہ اللہ رب العزت نے رعیت کو دیے تھے، یعنی رعایا کو کسی بھی ملک کو بنانے کے لیے دو لوگوں کی اصلاح ضروری ہے۔ سب سے پہلے اس کی رعایا کی اصلاح ضروری ہے، اس کے اندر جو بسنے والے لوگ ہیں ان کی اصلاح ضروری ہے، اور اس کے بعد جو ان کے اوپر حکومت کرنے والے ہیں ان کی اصلاح ضروری ہے۔ اب دیکھیں، ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر والے ہیں ان کی اصلاح ہو جائے تو نیچے والے خود ہی صحیح ہو جائیں گے۔ قرآن کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے رعیت ٹھیک ہوتی ہے، اس کے بعد جو سلطان حضرات ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو قرآن کی ترتیب دیکھیں، آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 57 کے آخر تک اللہ رب العزت نے رعیت کے احکامات سمجھائے ہیں، اور یہ 14 احکام ہیں۔ احکام سلطانیہ 9 ہیں، یعنی رعایا کو جن چیزوں کی رعایت کرنی ہے وہ زیادہ ہیں، اور حکمرانوں کو جن چیزوں کی رعایت کرنی ہے وہ کم ہے۔ تو سمجھیں کہ رعایا کی تعلیم اور سمجھ کتنی ضروری ہے، حکمرانوں کی
تعلیم و سمجھ اس قدر ضروری نہیں ہے۔ اس سے ہمیں بنیادی طور پہ یہ سمجھ میں آتی ہے۔ تو سورۃ النساء کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ احکام رعیت کا ہے، یعنی رعایا کے لیے اللہ رب العزت نے احکامات بیان کیے ہیں، اور دوسرا حصہ احکام سلطانیہ ہے، یعنی سلطان یعنی ملک کا جو بادشاہ ہے اس کے لیے احکام، یعنی وہ لوگ جو حکمرانی کرتے ہیں اس رعایا کے اوپر، اس کے لیے احکامات۔ آیت نمبر 58 سے لے کے آیت نمبر 76 تک، اور آیت نمبر 1 سے لے کے آیت نمبر 57 تک۔ اگرچہ یہ آیات زیادہ ہیں تعداد میں، لیکن احکام اس میں 9 ہیں، اس میں بہت سی باتیں ہیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ تو یہ 14 احکامات، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ 14 احکام لکھ دوں۔ مجھے اچانک سے تکلیف ہوگی تھی جس کی وجہ سے میں اس کو پورا بنا نہیں سکا۔ تو یہ چیز ہے بنیادی طور پر، اس کو سمجھیں۔ سورۃ النساء، اس صورت میں چونکہ خواتین کا ذکر ہے، خواتین کے احکام کو اللہ رب العزت نے خاص طور پہ الگ سے بیان فرمایا، تو اس وجہ سے اس صورت کا نام سورۃ النساء، نساء کہتے ہیں عورتوں کو۔ تو سورۃ النساء میں چونکہ غزوہ احد کے اندر کافی لوگ جو ہے شہید ہوئے تھے، ان کی خواتین کے مسائل تھے اور ان سے نکاح وغیرہ کے حالات تھے، پھر ان خواتین کے نان و نفقے کا ذکر تھا، پھر ان خواتین کے جو بچے تھے، جو مرد حضرات جن کے بچے تھے، ان بچوں کے پیسوں کا ذکر تھا، یتیموں کا ذکر تھا۔ تو اس میں چونکہ بیسک معاملہ خواتین کا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ان کے احکامات اللہ رب العزت نے بیان فرمائے۔ جس کا مائک کھلا ہے بند کر دیں بھائی، میں آج انمیوٹ کرنا بھول گیا۔ جی، تو یہاں میں نے کچھ حصے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا جو آسان ترجمہ قرآن ہے اس کو میں نے ایک ترتیب سے یہاں پر ذکر کیا ہے، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بنیادی بات میں نے یہاں سے ذکر کر دی ہے، لکھی بھی ہوئی ہے، آپ اس کو اپنے پاس نوٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ساری نوٹ نہ کیا کریں، بس بنیادی بات نکل کے رہے۔ یتیموں کے حقوق کا بیان ہے، آیت نمبر 1 سے 11 سے لے کے 14 تک احکام میراث کی تفصیل ہے، بڑے زبردست احکامات ہیں میراث کے۔ زمانے جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے، ان مظالم کی ایک ایک کر کے اللہ رب العزت نے نشاندہی کی ہے، معاشرے میں ان کے خاتمے کی ہدایت دی کہ کس طریقے سے خواتین کے حقوق کی حفاظت کی جائے گی۔ خواتین کے حقوق واقعہ بہت اہم ہوتے ہیں اور بڑی ضرورت ہے ان کی حفاظت کرنے کی، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ نکاح و طلاق کے احکامات کو بڑی تفصیل سے سورہ بقرہ کے اندر بھی ہم نے پڑھا، لیکن یہاں ایک اور ایسپیکٹ سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دے، معاشرتی معاملات کیا ہیں اس کے حوالے سے ذکر فرمائے۔ تیمم کا طریقہ، قصر میں نماز کا طریقہ، جہاد کے درمیان نماز خوف کا طریقہ، یہودی مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے، ان کی سازشوں کے ایک سلسلہ تھا، اللہ رب العزت نے یہودیوں کا بھی ذکر کیا، عیسائیوں کا بھی ذکر کیا، عقیدہ توحید کا ذکر کیا۔ پھر جیسے یہاں پر لکھا گیا آیت نمبر 58 سے لے کے 59، یعنی 58 سے لے کے 59، اللہ نے سیاست و حکمرانی کے متعلق ہدایات دینا شروع فرمائی ہیں۔ منافقین کی بدعمالیاں اس کے اندر ذکر ہے، اس کے ضمن میں یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی۔ خاندانی اسلام، میراث کے حوالے سے متعدد چیزیں جو صحابہ کے ہم نے سوالات کیے تھے وہ، تو یہ انشاءاللہ بہت ہی ایک مزیدار قسم کی چیز ہے اس صورت کے اندر۔ تو یہ 2 قسم کے احکامات ہیں، بنیادی چیزیں ہمیں سمجھ میں آ گئی۔ میں آپ حضرات کی آسانی کے لیے تاکہ ایک ہی مرتبہ آپ بیاض کے اندر وہ سب چیزیں درج کر سکیں، میں کوشش کروں گا، یہ کافی محنت طلب کام ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یہ اس کو ایک ترتیب سے، یہ 14 احکام ہیں، ان 14 احکام کو یہاں پر لکھ دوں، ان 9 احکام ہیں ان کو یہاں پر لکھ دوں، آیت کے حوالے سے لکھ دوں گا انشاءاللہ، اس سے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ بس آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اتنا کیجیے۔ اپنا جو چند ایک لوگ رہ گئے ہیں اپنا کام دکھانے میں، وہ اپنا کام ضرور بھیجیے مجھے، باقی انشاءاللہ ہم آئندہ شروع کریں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔